جناب اسپیکر، پبلک فنڈز اینڈ اتھارٹی جو ہے یہ نہ صرف آنیسٹ بٹ ایفیشینٹ ایکسرسائز آف اتھارٹی اینڈ یوٹیلائزیشن آف فنڈس، یہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو ہر پبلک آفس ہولڈر، خواہ وہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہو یا وہ ادروائز جو ہے وہ انچارج ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اتھارٹی کا ایکسرسائز جو ہے وہ آنیسٹ اور ایفیشینٹ وے میں ایکسرسائز کرے، اور فنڈز کو یوٹیلائز جو ہے وہ بھی ود آنیسٹ اینڈ ایفیشینٹ ایکسرسائز یوٹیلائزیشن کے تحت جو ہے وہ کرے۔ جناب اسپیکر، یہ جو انٹیریئر ڈویژن ہے، کافی سارے ہیڈز ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں، جن میں ایسے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جو گورنمنٹ کی آئی اینڈ ایئر ہیں اور گورنمنٹ کو اس بات سے آگاہ رکھنے کے لیے ان کا ایک کلیدی رول ہے کہ کس طرح سے پبلک فنڈز کو اور اتھارٹی کو ایفیشینٹلی اور آنیسٹلی جو ہے وہ ان دی ایکسٹریم اینڈ انٹائر ویلفیئر آف دی پبلک جو ہے وہ استعمال کیا جائے، جس میں ایف آئی اے ہے، جس میں آئی بی ہے۔ اس میں جناب چیئرمین 2018-19 میں جو کہ ہمارا لاسٹ بجٹ تھا، اس میں 109 بلین جو ہے وہ اس مد میں جو ہے وہ رکھے گئے۔ اگلے سال 2019-20 میں جو کہ اس سال 30 جون کو جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اس میں جو فگرز بجٹ بکس میں ہیں اس کے مطابق 139 ارب 86 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ کیا گیا ہے، جو کہ 28% جو ہے وہ رائز ہے، اور اگلے سال کے لیے 157 بلین 75 کروڑ کی رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ جناب چیئرمین، یہ اتنی بڑی رقم جو ہے، پہلا تو میرا آبجیکشن یہ ہے کہ جب کسی چیز میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا گیا، سیلریز میں آپ نے ایک پائی کا اضافہ نہیں کیا، تو اس میں جو ہے وہ 13% اضافہ جو ہے وہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ جب آپ نے کورونا وائرس کی بنیاد پہ ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام آدمی جو کلاس 4 کا کلرک ہے، پی این ہے، اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں کیا، اور ایک بزرگ آدمی جو پینشنر ہے اس کی پینشن میں بھی آپ نے اضافہ نہیں کیا، تو اس میں جو ہے وہ 13% آپ اضافہ بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ راگ بھی الاپتے ہیں کہ جی ہم نے اخراجات میں بڑی کمی کر دی ہے، ہم نے اخراجات کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے، ہم نے ہر جو ہے وہ سمت جو ہے وہ ایفیشینٹ جو ہے وہ گورننس کا جو ہے وہ ماڈل دیا ہے، اس لیے ہم نے اخراجات میں جو ہے وہ کمی کی ہے۔ تو جناب چیئرمین، یہی صورتحال جو ہے وہ باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ 13% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہیڈز ہیں ادر ایکسپینڈیچرز، یہ ہے وہ کھانچا یا جسے کہا جاتا ہے کہ جی عیاشیاں ہوتی رہی ہیں، کھانچے لگتے رہے ہیں۔ یہاں سے کہا گیا کہ جی یہ پچھلی گورنمنٹوں میں جو ہے وہ کھانچے لگے، یہ کھانچے ہوتا ہے ادر ایکسپینڈیچر،
جس کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے، جس کی کوئی تفصیل ہی نہیں ہے، جس کے متعلق آپ نے اپنی بکس میں جو ہے وہ کچھ لکھا ہی نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ نے یہ بکس جو ہیں وہ ان کو پوری تفصیل سے جو ہے وہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ وہ پنک بک جو ہے وہ یہاں سے سنتے ہی رہے کہ جی آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ دی نہیں گئی۔ اگر چند لوگوں کو ملی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، کسی کو نہیں ملی۔ اس میں جناب اسپیکر 10 ارب روپیہ جو ہے وہ رکھا گیا، یعنی جس دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کھانچے لگ رہے تھے، عیاشیاں ہو رہی تھی، اس وقت تو تھا وہ 4 اور اس کے بعد آپ نے پچھلے سال جو خرچ کیا ہے وہ 6.7 بلین ہے، اور اس سال آپ نے رکھا ہے 10.8، یعنی تقریباً 11 ارب روپیہ۔ اب ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے جس طرح سے عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ پیٹرول کے حوالے سے کی ہے، حماد اظہر صاحب بیٹھے ہیں، یہ فگرز ان کی بکس کی ہیں، یہ جٹائیں اس کو۔ اسی طرح سے ایک مثال میں اور دیتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر بات بہت کی گئی کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ بڑے، پرائم منسٹر آفس میں بڑے کھانچے تھے، بڑی عیاشی تھی، وہاں پہ یہ تھا، وہاں پہ وہ تھا۔ جناب اسپیکر، یہ ان کا ڈاکومنٹ، ان کی فگر جو ہیں یہ میرے پاس ہے۔ یہ 2017-18 میں یہ فگر ہے 96 کروڑ۔ اس کے بعد اس وقت تقاریر تو یہاں پہ یہ ہوئی کہ جناب یہ دیکھیں جی اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں پرائم منسٹر آفس میں، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے ان کو بھینسوں کو، کٹوں کو، گاڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھی کیا یاشیاں آپ یہاں پہ کرتے ہیں، ان کو بیچا گیا اور ڈکالا گیا وہاں سے۔ لیکن ریوائز جب کیا تو یہ پھر جو ہے یہ 109 بلین پہ کیا، اور جو سال 2019-20 جو اب ختم ہونے جا رہا ہے جناب اسپیکر، اس میں یہ فگر ہے 117 کروڑ، 1 ارب 17 کروڑ۔ اس حساب سے یہ پرائم منسٹر آفس جو ہے یا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، جو کہ بہت ہی ایفیشنٹ ہیں اور بالکل کوئی خرچہ نہیں کرتے، یہ تقریباً اس قوم کو مہینے میں 9 کروڑ 75 لاکھ میں پڑ رہے ہیں۔ اب جب یہ 98 کروڑ تھا تو عیاشیاں تھی اور کھانچے تھے، اور اب جب یہ 117 کروڑ ہے تو نہ کوئی عیاشی ہے نہ کوئی کھانچا ہے۔ ایک دن ایک منسٹر ان کے جو ہے وہ زیدی صاحب ہی، وہ ایک ٹاک شو پہ مجھے ملے تو وہاں پہ بڑے وہ کہتے جی آج سارا دن 6-7 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں جناب چائے اور بسکٹ کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ پرائم منسٹر آفس سے چائے اور بسکٹ کے علاوہ ملتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہ مہینے میں 9 کروڑ 75 لاکھ کے جو ہے یہ بسکٹ اور چائے پی جاتے ہیں یہ۔ اور دوسری بات، اگر یہ جواب میں کہیں کہ نہیں جی وہاں پہ ان خرچوں میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے، وہ چیز بھی شامل ہوتی ہے، تو پھر 98 کروڑ میں بھی وہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ اس وقت آپ کے کھانچے اور آپ کی باتیں جو تھیں وہ کیوں اس طرح سے تھیں؟ یعنی کی بنیاد جو ہے وہ بنیاد ہی پراپیگنڈے پہ ہے، جھوٹ پہ ہے، اور نفرت پہ ہے، اور انتقام پہ ہے۔ اور آپ نے پہلے دن سے لے کے اب تک جو ہے ایک ہی کام کے اوپر زور دیا ہے کہ پراپیگنڈا کرو، اور ڈاکو، چور، اور جو الفاظ بھی یہاں پہ جو ہے یہ انہی الفاظ کی گردان ہوتی رہی ہے کہ چور چور، ڈاکو ڈاکو، لوٹ کے لے گئے، کرپشن مافیا، فلاں مافیا۔ جناب چیئرمین، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ رات کا اگر آپ نے تھوڑا بہت کوئی پبلکلی شہر میں یا اپنے حلقے میں جو ہے وہ رابطہ کیا ہو، یا کوئی میڈیا پہ آپ کی نظر پڑی ہو، یہ ہوتا ہے مکافات عمل۔ رات کا جو ہے وہ پوری دنیا بل بنا رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیٹی جو ہے
یہ آج جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ تیل مافیا نے جو ہے وہ مل کے کی ہے۔ اس ایک رات میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے کہ جس کو 50 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ روپے کی سلامی جو ہے اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ نہیں دی۔ اور عام آدمی جو ہے، عام آدمی کی جیب میں یہ ڈکیٹی ہوئی ہے۔ ٹیکسی والا، ویگن والا، یہ ان لوگوں کی جیبوں سے جو ہے یہ پیسہ چرایا گیا ہے۔ پہلے تیل سستا کر کے اس کو عمر یوسف فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے جو ہے وہ پاس آن کر دیا جو بینیفٹ ہمیں ملا تھا۔ او بھئی اگر پاس آن ہو گیا ہوتا تو ہم آپ کو شاباش دیتے، وہ پاس آن تو ہوا ہی نہیں۔ آپ نے پیٹرول سستا کیا، لوگ رل گئے پورے ملک میں پیٹرول تلاش کرتے کرتے، پیٹرول مل ہی نہیں رہا تھا۔ لوگوں اسی مافیا نے، آئل مافیا نے وہ پیٹرول روک لیا، کسی جگہ پہ پیٹرول نہیں ملا، اور اب جب انہوں نے سستا تھا انہوں نے سٹور کر لیا، گورنمنٹ کو بلیک میل کیا، آپ کو بلیک میل کیا، اور اس کے بعد اب انہوں نے راتوں رات جو ہے وہ گورنمنٹ نے یہ قیمتیں بڑھا کے جو ہے اربوں روپے کا ڈاکہ اب عام آدمی جو ہے، موٹر سائیکل والا وہاں پہ جائے گا، ٹیکسی والا وہاں پہ جائے گا، ویگن والا وہاں پہ جائے گا، وہ اس کی جیب سے یہ پیسے نکلیں گے اور اس مافیا کی جو ہے وہ جیب میں جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت میں جو بھی ڈکیٹی ہے وہ اربوں میں ہے، 100-150 سے کم کی ڈکیٹی یہ کرتے ہی نہیں ہے، اس سے کم جو ہے وہ ان کا سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو مافیا ہے، مافیا کی کیا نشانی ہے؟ مافیا کی نشانی یہ ہے کہ جب قیمتیں کم کی تو مافیا نے جو ہے وہ تیل روک لیا، اور مافیا نے جو ہے وہ سٹور کیا، اور مافیا کی نشانی یہ ہے کہ حکومت میں وہ موجود ہے، حکومت سے فیصلہ کروایا اور حکومت نے فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ بڑھ گئی اور اربوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے اور اب کے تیل کی قیمتیں یہی برقرار رہیں گی۔ یہ ہمارا احتجاج اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ڈکیٹی آج رات ہوئی ہے یہ ڈکیٹی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں ادویات۔ ادویات کے اوپر جناب چیئرمین 400 گنا جو ہے وہ ادویات کی قیمتیں بڑھی۔ اس کے بعد شور ہوا، لوگوں نے احتجاج کیا، اس کا کیا رزلٹ آیا؟ منسٹر صاحب کو علیحدہ کر دیا، ایکشن لینے کا وعدہ کیا، انکوائری کرنے کی بات کی، لیکن جناب چیئرمین آپ خود فرمائیں، آپ کے علم میں ہے کہ کیا کسی ایک میڈیسن کی قیمت جو ہے وہ واپس آئی؟ کسی ایک میڈیسن کی قیمت جو ہے وہ واپس نہیں آئی۔ یہ ہے مافیا۔ جی میں نے انٹیریئر سے شروع کی ہے۔ رانا صاحب بیسیکلی سن لینا جناب چیئرمین رہے ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں جناب چیئرمین آپ کی جو ان کو موشنز ہیں اور اس کے آپ نے اسپیسیفک کی رہنے۔ جناب چیئرمین جب یہ بات شروع کرتے ہیں تو یہ پیٹرول کی بات ابھی ہماری طرف سے تو ہوئی نہیں تھی جو اٹھ کے انہوں نے وضاحت پیش کر دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ جو مافیاز ہیں، ان مافیاز کے متعلق جناب چیئرمین میں حماد اظہر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، گورنمنٹ کو کس نے آگاہ کرنا تھا؟ ایف آئی اے نے۔ کس نے خبر دینی سی وقت سے پہلے؟ آئی بی نے۔ یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ انٹیریئر میں ہیں یا انڈسٹریز میں ہیں؟ انٹیریئر میں ہے یا لوکل گورنمنٹ میں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ انٹیریئر میں ہے۔ جب ان اداروں کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ ڈکیٹی پہ ڈکیٹی ہو رہی ہے، اربوں روپے کی ڈکیٹی ہو رہی ہے، عام آدمی کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں یہ بتاؤں گا آگے جا کے کہ یہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں، ان کو کن کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ سارا دن جو ہے وہ یہ کیا معلومات اکٹھی کرتے ہیں،
یہ مافیاز کی معلومات اکٹھی نہیں کرتے، یہ اپوزیشن کی جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں انفارمیشن. یہ ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں، ان کو اس کام کے اوپر لگایا گیا ہے. تو جناب اسپیکر، یہ مافیا جو ہے وہ اسی لیے اس حد تک جو ہے وہ زوراور ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ادویات کی قیمت جو ہے وہ کسی ایک میڈیسن کی قیمت کم ہوئی ہے؟ اسی طرح سے آپ آٹے کا لے لیں، آٹے کا جو اب منسٹر گیا، اس کا جو ہے وہ سیکٹری نسیم صادق وہ گیا، آٹے کی قیمت جو ہے وہ کیا کم ہوئی ہے؟ آج جو ہے وہ ابھی یعنی گندم برداشت کیے جو ہوئے جو ہے وہ کوئی مہینے 1.5 مہینے کا وقت ہوا ہے زیادہ سے زیادہ. آج 10 کلو کا تھیلا جناب چیئرمین 720 روپے میں مل رہا ہے، یعنی 2900 میں جو ہے وہ ایک من گندم جو ہے آٹا جو ہے وہ اس وقت مل رہا ہے. 720 روپے کا 10 کلو کا تھیلا ہے. جو گندم کی عام جو خرید ہے زمیندار سے تو آپ نے لے لی جناب اپنا 1300 روپے میں. اس وقت تو آپ نے آئی بی کو بھی استعمال کیا، ایف آئی اے کو بھی استعمال کیا، باقی ایجنسیوں کو بھی استعمال کیا. عام زمیندار کے گھر میں جا کے اگر کسی نے 10 من جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ بھی آپ نکال کے لے آئے. اور اب آپ آگے جناب آپ سودے کر رہے ہیں 1600 میں، اور اس وقت جو ہے وہ گندم کی قیمت جو ہے وہ 1800 2000 ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اگلے 6 مہینے بعد جو ہے یہ قیمت کہاں پہ ہوگی؟ یہ آٹا مافیا، یہ گندم مافیا، اس نے اربوں روپے نہیں کمایا. چینی مافیا نے اربوں روپے نہیں کمایا. آپ نے جو ہے وہ کمیشن بنایا. اب آپ جو یہ پیٹرول کے اوپر جو آئل مافیا نے اربوں روپے کی ڈکیٹی کی ہے رات، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک کمیشن بنا دیں عوام کو الو بنانے کے لیے. یہ چینی کمیشن آپ کو مجھے بتائیں کہ چینی کمیشن میں آپ نے سب کچھ کیا. جو پہلی تحقیقاتی رپورٹ میں جن لوگوں کی نشاندہی تھی کہ ان لوگوں نے فیصلے کیے ہیں اور ان لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے جو ہے یہ سارا جو ہے یہ سارا عام آدمی جو ہے وہ لوٹا گیا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ کسی نے نہیں پوچھا. اور آپ مجھے بتائیں کہ چینی کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں کیا ہے؟ اس وقت بھی چینی کی مارکیٹ جو ہے مارکیٹ میں جو ہے وہ 80 روپے سے اوپر 85 87 84 روپے میں مل رہی ہے. اور بھئی عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے اس کمیشن کی رپورٹ کو عام آدمی چاٹے، عام آدمی جو ہے وہ اس کمیشن رپورٹ کو کھائے، کیا کرے وہ؟ چینی کی قیمت جو ہے وہ 85 کے اوپر ہے. جناب چیئرمین، مافیا کی نشانی ہی یہ ہے کہ مافیا جو ہے وہ کیونکہ اس کی پوری طرح سے جو ہے وہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، فیصلے کروانے میں، فیصلے ہونے کا اسے پہلے سے پتا ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. جناب چیئرمین، وہ رانا صاحب وائنڈ اپ پلیز، کیونکہ کافی ہے. جناب چیئرمین، یہ ہمارا اپوزیشن کا ٹائم ہے. جو آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نے جن چیزوں کو ٹیک اپ کرنا ہے ان کے اوپر ہمیں جو ہے وہ بات کرنے دیں. دیکھیں جناب چیئرمین، یہ جو مافیا ہے، اب عوام جو ہے، لوگ تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ سونامی جو ہے وہ براستہ ناکامی، بدترین بدنامی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. اور یہ جو مافیاز ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مافیا جو ہیں یہ گورنمنٹ کے اندر ہیں یا یہ حکومت جو ہے یہ خود ہی مافیا ہے. وہ زبان شاعر کہ اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اگر شاعر یہاں پہ مخاطب ہوتا تو جناب چیئرمین آپ کو مخاطب کرتا، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ ہم میں ہے دل بیتاب نہاں یا آپ دل بیتاب ہیں ہم. ہمیں تو یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ خود مافیا ہے یا مافیا ان کے اندر ہے، کہ یہ ساری جو ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے اور عوام کو لوٹا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے وہ صرف ایک ہی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپوزیشن کے پیچھے، احتساب کے پیچھے. اور جب بات ہوتی ہے
تو آگے سے ایک ہی بات، وہ دیکھیں جی ہم نے کوئی جو ہے وہ نیب کا چیئرمین ہم نے بنایا ہے، نیب کا چیئرمین تو آپ نے بنایا ہے، درست ہے، نیب کا چیئرمین جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، یہ آپ درست کہتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین آپ نے بنایا ہے۔ جناب اسپیکر، نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ آپ نے۔ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو دکھائی کس نے ہے؟ آپ نے۔ وہ جو طیبہ گل تھی اس کا رابطہ کس سے ہوا تھا؟ آپ سے۔ اس کے خلاف جو انکوائریز تھی وہ کس نے ختم کرائی؟ آپ نے۔ اس کا جو خامن تھا فاروق ملک، وہ جیل میں تھا، اس کو باہر کس نے نکلوایا؟ آپ نے۔ اس کی جو بقیہ 5 ویڈیوز ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس۔ تو پھر جناب چیئرمین، وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی نا، اس پریس کانفرنس میں چیئرمین نیب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں 10-15 بندے پکڑ لوں تو حکومت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی، اور ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر میں اس کو پکڑ لوں تو اس کی صحت اتنی کمزور ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ جناب چیئرمین، کیا کسی کو کنفیوژن ہے کہ وہ آدمی کون ہے اور کس کی بات کی تھی چیئرمین نیب نے؟ جب چیئرمین نیب نے یہ پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ویڈیو آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو یہ جناب چیئرمین جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ احتساب ہے، اور اس احتساب سے آپ خوف، انتقام، تکبر، اور یہ خوف جو ہے یہ آپ کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں اتنا سمایا ہوا ہے کہ آپ کا ہر ایکشن جو ہے وہ اس خوف کے تابع ہے۔ آپ کی ہر وقت یہی کوشش ہے کہ میاں نواز شریف، مریم نواز، میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، اور آپ اسی سمت میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی خوف کو آپ نے رد کرنے کے لیے جو ہے یہ جو سرمایہ آپ حماد عزیز صاحب، یہ جو آپ بار بار جو ہے وہ کٹ موشن کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سرمایہ آپ نے کہاں سے خرچ کرنا ہے؟ کنکلوڈ کریں جی۔ یہ پی ایم آفس پہ کہاں سے خرچ کرنا ہے؟ یہ آپ نے جو انٹیریئر کا 157 ارب ہے، یہ آپ نے کہاں سے لانا ہے؟ عام آدمی کی جیب سے نکالنا ہے نا، جس کی جیب میں جو ہے یہ اربوں روپے کی ڈکیٹی تو آپ نے رات کروا دی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ادویات میں کروا دی تھی، اس سے پہلے آپ نے ڈالر کی بات انہوں نے آج بھی کی ہے جناب چیئرمین، یہ اور ریکارڈ ہے اسد عمر صاحب کہ جب ڈالر کی قیمت 130 مائنس پلس تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ڈالر اب بالکل صحیح جگہ پہ آ گیا۔ یہ اسحاق ڈالر کو جنجیریں پہنائی ہوئی تھی، اس کو قید کیا ہوا تھا، بڑا ظلم کر رہا تھا وہ ڈالر کے ساتھ، ہم نے اس کو آزاد کروا دیا ہے۔ اب یہ آزاد ہو گیا ہے، اب تجارت بھی بڑھے گی، سارا کچھ ہوگا۔ جناب اسپیکر، 130 پہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، آزاد ہو گیا، اب کتنے پہ ہے؟ وہ کس مافیا نے جو ہے وہ ڈالر خریدا اور اس کے بعد جو ہے وہ اربوں روپے کمائے؟ پاکستان تو اربوں کے قرضے تلے دب گیا، پاکستان کے عوام جو ہے وہ ان کا روپیہ جو ہے وہ گھر میں پڑا جو ہے وہ 60% رہ گیا، لیکن کمانے والے کہاں؟ جنہوں نے 13% انٹرسٹ کے اوپر جو ہے 13% جو انٹرسٹ تھا اس کے اوپر جنہوں نے ہاٹ منی یہاں پہ لا کے رکھی۔ اب اتنی شفافیت ہے اس حکومت میں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، ہر چیز جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے، کوئی چیز جو ہے وہ چھپائی نہیں جائے گی۔ یہ کنٹینر بھی کہتے رہے کہ جب ہم ہوں گے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی۔ اب اسپیکر، وہ جن لوگوں نے ہاٹ منی یہاں پہ جمع کروائی تھی اور وہ لوٹ کے لے گئے کروڑوں کا، اربوں کا منافع، بتائیں وہ کون لوگ تھے؟ ان کے پیچھے اگر کوئی انیل مسرت، کوئی چودھری عمران، کوئی اس قسم کے نام اگر نہ ہوں تو پھر کیا خوف ہے ان کو؟ یہ پھر جو ہے وہ ان کو سامنے لائیں، ان کو سامنے لا کے بتائیں کہ جناب کن لوگوں نے جو ہے وہ ساری جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی تھی۔ تھینک یو جی۔ جناب چیئرمین، میں آخری بات میں یہ کرنی چاہوں گا کہ جناب چیئرمین، انہوں نے جس
خوف کے تحت اور جس پالیسی کے تحت انہوں نے ہر چیز کا بیڑا غرق کرنا شروع کیا ہوا ہے، اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہ خود ہی انہوں نے جو کیا وہ ان کے سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جب ہم آئیں گے تو پوری دنیا سے جو ہے وہ اتنا سرمایہ یہاں پہ آ جائے گا، یہاں پہ فیکٹریاں لگیں گی، یہاں پہ انڈسٹری لگے گی، یہاں پہ لوگ آئیں گے، لوگوں کو ہم جاب دیں گے۔ لیکن دنیا میں گئے تو وہاں پہ جب تقریر کرنے کے لیے اٹھتے تھے تو میاں نواز شریف ان کے سر پہ سوار ہو جاتا تھا، اس کا خوف سوار ہو جاتا۔ یہ کہتے جی ہمارا ملک بڑا کرپٹ ہے، ہمارے ملک میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، پچھلی حکومت نے بڑی کرپشن کی ہے۔ اب وہاں پہ جو انڈسٹریز کی جو کانفرنسز کو جو خطاب کرتے تھے تو جناب چیئرمین پھر کون آ کے جو ہے وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا؟ ایک صرف میں مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ یہاں سے بڑی بات ہوئی کہ جی ہم جو ہے ہم نے جو ہے وہ ٹور جو ہے وہ ہم نے وزٹ جو ہیں وہ اتنے ہزار میں کیے، اتنے ہزار میں کیے، اور یہ جو ہے یہ تو اتنے اس سے دگنی بلکہ 5 گنا قیمت پہ کرتے رہے۔ جناب اسپیکر، یہ انہوں نے جو ہمارے محترم وزیر اعظم نے جو یہ لاسٹ وہ اقوام متحدہ گئے تھے، رانا صاحب تھینک یو جی۔ جناب اسپیکر میری بات مکمل نہیں، آخری بات میں کر رہا ہوں۔ تو یہ جب گئے وہاں پہ تو وہاں پہ سن لیں جناب، یہ بجٹ ہے اور یہ پیسوں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو ڈیواس میں وہاں پہ یہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ پڑی ہے ویڈیو، اس میں عمران خان صاحب خود فرما رہے ہیں، اپنے ایک دوست کا نام لے رہے ہیں، ان کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس دورے میں جو ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے یہ صاحب جی عباس صاحب آپ نے خود طے کیا ہے کہ اتنے ہر سپیکر اتنے منٹ لے گا، تو اس سے اوپر ہو گئے جی۔ رانا صاحب دیکھیں جی، جو سپیکر صاحب کے ساتھ آپ کی دیکھیں ہم نے آپ کو کبھی نہیں روکا، دیکھیں جی رانا صاحب آپ ایک معزز ہمارے رکن ہیں، آپ کے وپ نے کچھ چیزیں طے کی ہیں چیئر کے ساتھ، اس سے ہم نے آپ کو زائد ٹائم دی ہے، آپ دیکھ لیں، ٹائم دیکھ لیں اپنی سپیچ جی رانا صاحب وائنڈ اپ کریں۔ جناب چیئرمین 5 منٹ میں وائنڈ اپ کروں، نہیں وائنڈ اپ 1 منٹ میں، ایک ریکویسٹ کی ہے 1 منٹ میں جو ہے وہ وائنڈ اپ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ساری باتیں جو ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اتنی لمبی لسٹ ہے لیکن جو کیسے ہے کمپلیٹ ہوگا جی؟ وہ جو بات میں کر رہا تھا وہ تو یہاں پہ ختم ہو گئی کہ 450,000 ڈالر کا خرچہ بتا رہے تھے وہ کہ یہ خرچہ ہوا ہے۔ اب جناب اسپیکر میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہے وہ یہ خوف ہے، انتقام ہے، نفرت ہے، کیا ہے کہ یہ اس میں جو ہے یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ اب چلے میں باقی چیزیں ساری چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ اس کے اوپر 3-4 چیزیں جو وہ بڑی اہم ہیں جن کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے۔ آخری بات پہ آ جاتا ہوں، یہ بات کرنے کے لیے صرف ایک سمپل، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے جب ایک گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک نقطہ نظر بن جائے، ایک فوکس ہو جائے، ایک ان کی سمت کا تعین ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ ایک وہ سب کا جو ہے وہ وہی رجحان بن جاتا ہے۔ پی آئی اے کی رپورٹ جو یہاں پہ وزیر موصوف نے پیش کی، اس میں جناب چیئرمین میں جناب رولز پھر جو آج ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کیے، پھر جناب چیئرمین جو رپورٹ پیش کی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ انٹرم رپورٹ پیش ہوئی ہے، اور خود وزیر موصوف نے فرمایا کہ اس کی فائنل رپورٹ جو ہے وہ 1 سال میں جو ہے وہ طے ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 1 سال میں جو ہے وہ فائنل رپورٹ آنی ہے، اس میں انہوں نے مرحوم پائلٹ جو ہے